العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمت یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرا عہد پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت لو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ حق چھپاؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں پر، الَّذِينَ يَظُنُّونَ، وہ عاجزی کرنے والے کہ جو یقین رکھتے ہیں، أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے جو آیات ذکر فرمائی ہیں اس میں عام لوگوں کو دعوت تھی، جس طرح ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس، اس میں سارے لوگ شامل تھے، تو سب کو اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کی اور خصوصاً اپنی عبادت کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا۔ ابھی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں یہاں سے بنو اسرائیل کو خصوصی طور پہ اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے۔ جس طرح پہلے ہم نے اہل ایمان کا تذکرہ پڑھا تھا، اس کے بعد اہل کفر کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد کوئی 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ تھا۔ اب بنو اسرائیل کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے اور انعامات ان پر جو اللہ رب العزت نے کیے وہ ان کو یاد دلائے ہیں۔ تو یہاں سے لے کر یہ آیت نمبر 40 سے ہم نے بھی شروع کیا ہے، تو آیت 40 سے لے کر 147 تک جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل پر کیے گئے 10 انعامات کا تذکرہ کیا اور ان کی 10 بدعمالیوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے نتیجے میں انہیں ملنے والی 10 قسم کی سزاؤں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ بنو اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے یا ان کا کوئی لقب ہے؟ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ ہے، جیسے ہمارے ہاں عربی زبان میں عبداللہ کہا جاتا ہے، تو اسرائیل یہ عبداللہ ہی ہے، اسی کا ترجمہ ہے اللہ کے بندے۔ تو یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنو اسرائیل میں سب سے پہلے جو ان کے نبی ہیں وہ جناب یوسف علیہ السلام ہیں، اور آخری پیغمبر ان کے ہاں جو تشریف لائے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف سے یہ سلسلہ چلتا ہوا اتنے فاصلے تک جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام وہ بنو اسرائیل کو اللہ رب العزت کا پیغام سنانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو اسرائیل یہ ان کو کہا گیا جو اہل کتاب تھے، اگرچہ یہ سارے انعامات، یہ ساری یہ سزائیں،
یا ان کے کیے گئی یہ وعدہ خلافیاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موجود تھے انہوں نے تو نہیں کیے، لیکن ان سے پہلے جو ان کے آبا تھے اصل ان کی یہ بدعمالیاں تھیں جن کا تذکرہ ان کے سامنے کیا گیا، کیونکہ یہ لوگ بھی اپنے آبا و اجداد کو فالو کرتے تھے اور ان کی چیزوں کو بہرحال جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میری نعمت کو یاد کرو، نعمت اللہ رب العزت کی ان پر کوئی ایک ہو تو اس کا تذکرہ کیا جائے، بے شمار اللہ رب العزت کی نعمتیں ان پر موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا عہد پورا کرو۔ اس عہد کی تفصیل جو ہے وہ آگے سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں آئے گی، اور اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ یہ جو بات ہے کہ میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ یہ وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا، جو اس وعدے کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میں جو کچھ اتارتا ہوں اس پر ایمان لاؤ، اور سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ؟ اصل میں جو کفار مکہ تھے، سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے جہالت کی بنا پر کیا تھا، انہیں صحیح سے معلوم اس وقت نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، کیونکہ معجزات تو آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، لیکن یہ جو بنو اسرائیل تھے، یہ اہل کتاب تھے، یہ تو پوری طرح جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، تو ان کو تو چاہیے تھا سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرتے، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، شریعت والے تھے، اور کفار مکہ وہ تو بالکل ہی شرک میں اور کفر کے اندر پڑے ہوئے تھے، ان کو تو ایک وقت لگنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں ان کو آہستہ آہستہ سمجھاتے بتاتے، اور ظاہر ہے ایک وقت لگا جب مکہ فتح ہوا ہے، اس وقت پھر یہ سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن یہ پھر ڈٹے رہے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، بلکہ تمہیں تو سب سے پہلے یہ جو نبی ہیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت مت بیچو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کا مطلب سمجھا نہیں، اور آج کل جو علماء ہیں ان پر باتیں شروع کر دی کہ یہ دیکھو قرآن پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، یہ تو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی آیات کو بیچنا ہے۔ حالانکہ بات سمجھنی چاہیے، اصل بات کیا ہے؟ ایک قرآن پاک کی آیت دوسری قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے علاوہ 2-3 آیات میں اس کی وضاحت کی ہے، اور وضاحت کیا ہے؟ وہ کتمان علم کے ساتھ وضاحت ہے۔ کیا مطلب؟ کتمان علم کا مطلب ہوتا ہے علم کو چھپا لینا۔ علم کو چھپا لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ رب العزت کا حکم آیا ہے انسان کو پتہ بھی ہے، وہ پھر بھی لوگوں کو نہیں بتاتا، بلکہ لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ حق چھپا لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ بعض لوگ شروع میں تو کہتے رہے کہ دیکھو علماء پیسے لے کر یہ سارا کام کرتے ہیں تو غلط ہے۔ آج کل ایسے لوگ بھی پیسے لے رہے ہیں، کوئی دم کر کے پیسے لے رہا ہے، کوئی کیسے کوئی کیسے، اور اب پوچھ رہے تو کہتے نہیں جی مساجد مدارس اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو پہلی بات کی گئی وہی غلط تھی، کیونکہ مساجد مدارس کی اگر بات کریں تو یہ چلے آج ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں تھیں، اس وقت بھی صحابہ کرام لیتے تھے، بلکہ حدیث مبارکہ ہے اِنَّ حَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ، بہترین مزدوری وہ ہے جو کتاب اللہ پر حاصل کی جائے۔ تو ایک وہ شخص جو صحیح کتاب و سنت کی تعبیر لوگوں تک پہنچاتا ہے اور پھر پیسے لیتا ہے، بلکہ وہ طے بھی کر لیتا ہے کہ اتنے پیسے مجھے چاہیے، تو یہ بالکل جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ یہ مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جس بدبخت کو پتہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، لیکن وہ لوگوں سے پیسے بٹورتے ہوئے اس مسئلے کو غلط ملت کر کے بیان کر دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ رب العزت کی آیات کو چھپاتا ہے یا تھوڑی قیمت کے بدلے ان آیات کو بیچ دیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر بندہ زیادہ پیسے لے لے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑی قیمت نہیں، ساری دنیا بھی اگر کسی انسان کو ملے کہ اللہ رب العزت کے فرمان میں تبدیلی کر دو، ساری دنیا بھی یہ متاع قلیل ہے، لہذا یہ تھوڑا سامان ہی ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک آیت مبارکہ کی قیمت پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ ساری چیزیں ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے جیسے انسان کو معلوم ہے اسی طرح اس کو آگے نقل کیا جائے۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ نماز ان کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا جو باجماعت آ کر پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اس حوالے سے بڑے واضح ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی نماز پڑھتا ہی نہ ہو، یہ تو مثال ہی نہیں ملتی، نماز مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے، آپ نے فرمایا میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کچھ لکڑیاں لے کر جاؤں اور ان کے گھروں کو ان کے سمیت جلا دوں۔ آپ نے اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ کیونکہ گھر میں معذور لوگ ہیں، بچے ہیں، ان پر نماز فرض نہیں۔ اسی طرح مریض ہے جو چل کر آ ہی نہیں سکتا، وہ باجماعت اس پر نماز ضروری نہیں۔ خواتین ہیں، ان پر باجماعت نماز ضروری نہیں، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جلا دیتے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت بڑی واضح ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھی فلا صلاۃ لہ، ایسے شخص کی نماز ہی نہیں۔ اس لیے وارکعوا مع الراکعین کا تقاضا ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھی جائے۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بھی اس آیت مبارکہ کا درست معنی مراد نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، جو غلط کام کے اندر پڑا ہوا ہے وہ غلطی کے اندر پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی غلطی سے باز نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ کہتا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اس آیت مبارکہ کو دلیل بنا کر۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے انہیں نیکی کا حکم دینے سے منع نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے کس بات پر ان کی نکیر کی ہے؟ وہ اس بات پر کہ خود عمل نہیں کرتے۔ اب یہ نہیں کہ ایک آدمی اگر خود عمل نہیں کرتا وہ لوگوں کو دعوت بھی نہ دے، نہیں، ضروری ہے کہ وہ دونوں کام کرے، لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دے اور خود بھی اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا، خود عمل نہیں کرے گا تو بھی مجرم، اور اگر وہ خود عمل نہیں کرتا، لوگوں کو بھی نہیں بتاتا، ایسا شخص بھی مجرم ہے۔ اس لیے یہ دونوں شخص مجرم ہیں۔ اصل کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دینا چاہیے اور خود بھی اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں وہ نکل کر اس کا وہ ڈھیر بن جائے گا، اور وہ اس کے ارد گرد گھومے گا جیسا کہ گدھا وہ اپنی چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ یہ جس طرح وہ پہلے دور میں، آج کل بھی ہیں، جانور کے ساتھ اس کو گھمایا جاتا ہے اور پھر بسا اوقات وہ چکی چلتی ہے یا آئل نکالا جاتا ہے، کوئی اور کام کیا جاتا ہے تو اس جانور کو اس کے طرف گھمایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ انسان اپنی انتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا، لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، پوچھیں گے تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود اس کے خلاف عمل کرتا تھا۔ اس لیے ایسا شخص بھی مجرم ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، خود عمل نہ کرے، اور وہ شخص بھی مجرم ہے جو خود بھی برا کام کرتا ہے اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم نہیں دیتا۔ اس لیے یہاں سے راہ اعتدال یہی ہے کہ انسان لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دے اور اس کے مطابق وہ خود بھی عمل کرے۔ انسان پر تکالیف، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر اختیار کر لی جائیں تو انسان کی پریشانی، تکلیف کافی زیادہ ہلکی ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ جب کوئی تکلیف آ جائے تو انسان کو چاہیے وہ ایک تو صبر کرے اور دوسرا رجوع الی اللہ، نماز قائم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی تھا، جب کوئی آپ کو حادثہ پیش آتا، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے اور وہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ کافی حد تک اللہ رب العزت اسے دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ کام اللہ رب العزت نے کہا بہت مشکل ہے۔ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اپنے غم کو ہلکا کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جو لوگ خشوع اختیار کرنے والے ہیں، نماز میں اپنا دل لگانے والے ہیں، اللہ رب العزت کی ملاقات پر وہ یقین رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں پر مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ جو توکل ہے، انسان کو چاہیے مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات وہ اس کو یاد کیا کرے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے۔ پھر انسان یہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے مصائب، تکالیف، پریشانیاں، ان کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔